سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر کھڑا ہوا پانی ہو، یعنی کیا ہے، تالاب ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر کھڑا ہوا پانی ہو تو اس میں پیشاب کرنا کیسا؟ اگر کسی نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کر دیا تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ وہ پانی آیا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم سب سے پچھلی، یعنی سب سے پچھلی قوم اور سب سے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی کہ ہم سب سے، ایک حدیث مبارکہ کا جز کہ ہم سب سے آخری قوم ہے، کہ پہلے قومیں اور آئی، اس کے بعد وہ قومیں چلے گی، سب سے آخری جو قوم ہے نا وہ ہم ہیں، سب سے پچھلی قوم ہے اور سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ کہ تمام اعمال میں ہمارے اعمال تھوڑے ہوں گے لیکن ثواب کیا ان کے برابر ہوں گے، ہماری امت کے لوگوں کی عمریں تھوڑی ہوگی لیکن اعمال میں ان کے مطابق ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے، جنت میں بھی سب سے پہلے کیا ہے، ہم جائیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پچھلی قوم ہے اور سب کے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو اس میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اس میں کیا کرے، غسل کر لے۔ اب کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تالاب یا کوئی اور ہو جو 10 سے کم ہو، اگر اس میں کوئی بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کر دیتا ہے نا جو 10 نہ ہو تو وہ کیا ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ 10 سے مراد کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ سے کم ہو۔ اگر اس پانی کی لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ سے کم ہے، اگر اس پانی میں کوئی پیشاب یا کوئی بھی ناپاکی والی چیز آ گئی تو وہ کیا ہے، تمام کا تمام پانی کیا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، مستعمل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے وضو یا پینے کے یا الغرض کسی بھی استعمال میں جو عبادت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ اور جو پاک ہوتا ہے وہ چیز نہیں رہے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہوئے پانی میں کیا ہے، پیشاب کرنا منع ہے۔ اب جو چیز صحیح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام ہمیں بتانے والے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز خراب ہے، اس چیز کو کرنا چاہیے اور اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا ہمارے لیے اس میں بہتری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہمارے لیے اس میں بہتری ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے، اور اگر دار ہے یعنی 100 ہاتھ لمبائی چوڑائی میں ہے، ویسے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ پہلے تو اس میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کم عقل کر دیتا ہے تو کیا ہے، اگر 100 ہاتھ لمبائی چوڑائی ہے تو وہ کیا ہے، پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے، یہ عادت گندی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ لوگوں کے استعمال میں پانی آتا ہے اور ہم اپنے لیے بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہمارا کوئی تالاب ہو یا ہمارے استعمال کا پانی ہو اور اگر اس میں کوئی پیشاب کر لے تو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یعنی جو اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہو تو وہ کیا ہے، کسی اور کے لیے بھی پسند کرو۔ اور پہلے کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے، جیسے آج لیٹرین واش روم وغیرہ کا رجحان تو بڑھ گیا نا، لیکن پہلے سے ہوا کرتا تھا کسی طریقے سے تالاب وغیرہ ہوا کرتا تھا تو لوگ کیا ہے اس تالاب کے اندر ڈبکیاں لگا کر غسل کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غسل کر لو لیکن کیا ہے اس کے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، نہانے کی گھر سے پانی میں چلے بھی جاتے ہیں لیکن کیا ہے اس کے اندر پیشاب کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کس کو پتا کہ میں نے پیشاب کیا نہیں کیا، لیکن کیا ہے کسی اور کو پتا چلے یا نہ چلے لیکن اللہ کو تو پتا ہے۔ اور اگر کوئی وہ استعمال میں لا دیتا ہے تو تم نے اپنے بھائی کے لیے برا پسند کیا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔